کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جنگوں کے فیصلے تلواروں کے ٹکرانے سے نہیں ہوتے بلکہ ایک لمحہ، ایک قدم، ایک دعا، یا کبھی کبھی ایک تیر پوری تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ جنگ بدر کا وہ دن بھی ایسا ہی دن تھا۔ سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ ریت کے ذرے ہوا میں تیرنے لگے۔ ایک طرف 313 تھکے مگر پختہ ایمان رکھنے والے لوگ اور دوسری طرف 1000 سے زائد منظم لشکر۔ دنیاوی طاقت کے پیمانے پر فیصلہ تو صاف تھا، لیکن آسمانی فیصلے ہمیشہ اوپر ہی ہوتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی اسی لمحے کے گرد گھومتی ہے جب تیروں کی خوفناک بارش کے بیچ ایک تیر نکلا جس نے سب کچھ بدل ڈالا۔ میدان بدر کی فضا بہت عجیب تھی۔ ریت گرم ضرور تھی لیکن ہوا میں ایک عجیب خاموشی لٹک رہی تھی، جیسے صحرا خود انتظار میں ہو کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت صف درست کر رہی تھی، سب کی نظریں رسول کریم پر تھیں اور سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے ہم کیا ہو سکیں گے۔ لیکن سوال سے زیادہ ایک جواب سب کے دلوں میں گونج رہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس دن کا سورج جب آہستہ آہستہ بلند ہوا تو قریش کے لشکر نے اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ان کے تیر انداز سب سے آگے تھے، ان کے پاس جدید انداز کی کمانیں تھیں، لمبے تیر تھے، فولادی نوکیں تھیں اور بے پناہ تجربہ تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس محدود تیر تھے، زیادہ تر صحابی پہلی بار اتنی بڑی لڑائی دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ جو بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک نوجوان صحابی نے اپنی کمان ہاتھ میں لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہ تو کوئی مشہور تیر انداز تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص ہنر تھا، بس ایمان تھا۔ آج وہ پہلی بار بڑے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ریت کے اوپر تیرے ہوئے سورج میں ایک عجیب طرح کی چمک تھی، جیسے کوئی غیبی نور ان پر برس رہا ہو۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرا یہ تیر قبول فرما اور اسے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ ابھی جنگ شروع ہی ہوئی تھی کہ قریش کے تیر اندازوں نے ایک ساتھ آگ برسانی شروع کر دی۔ ہوا تیروں سے بھر گئی، تیز سیٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ریت میں اڑتے ہوئے تیر ایسے تھے جیسے بادل ٹوٹ پڑے ہوں۔ مسلمانوں نے ڈھالیں اٹھا لیں، کچھ تیر زمین میں گڑتے، کچھ ڈھالوں سے ٹکراتے، کچھ ریتراتے گزر جاتے۔ صحابہ کے قدم جمے رہے، لیکن تیروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری فضا سوئیوں سے بھری ہوئی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر سپاہی کے اندر خوف بھی تھا مگر یقین بھی۔ ایسے میں وہ نوجوان صحابی جو کچھ دیر پہلے دعا مانگ رہے تھے اچانک سیدھا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کمان میں ایک تیر رکھا، ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے مگر دل پوری طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر دعا کی۔ دشمن کے لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جو قریش کی فوج کا سب سے خطرناک تیر انداز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مسلمان صفوں میں بہت نقصان پہنچا رہا تھا، اس کے تیر ایک ایک کر کے شہ سواروں کو گرا رہے تھے۔ قریش کا ہر سپاہی اس پر فخر کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی محافظ تھے کہ کہیں مسلمان اس تک نہ پہنچ جائے۔ نوجوان صحابی نے اسی کی طرف نشانہ لگایا، لیکن یہ نشانہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بہت دور تھا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا، اس کے آگے پیچھے محافظ تھے اور تیروں کی بارش مسلسل جاری تھی۔ ایسے میں کوئی بھی عام تیر انداز کبھی اس کی طرف تیر نہ چلاتا، لیکن اس وقت نوجوان کے دل میں عام سوچ نہیں تھی بلکہ یقین کی لہر تھی۔ انہوں نے تیر کھینچا اور ایک بار پھر کہا، یا رب یہ تیر تیرے لیے ہے۔ تیروں کی بارش کے بیچ انہوں نے اپنا تیر چھوڑا، وہ تیر ہوا کو چیرتا ہوا خطرناک آواز کے ساتھ آگے بڑھا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلا ایک اور بات ہوئی، ہوا کا رخ اچانک بدلا، ایک غیبی جونکا جیسے خاص طور پر اس تیر کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ تیر پہلے بائیں طرف گیا، پھر دائیں طرف مڑا اور پھر اوپر سے قوس بناتا ہوا بالکل سیدھا اس دشمن تیر انداز کی طرف بڑھنے لگا۔ اس لمحے میدان بدر میں کئی لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ تیر سیدھا نہیں جا رہا،
یہ ایسے چل رہا ہے جیسے اسے کوئی ادھر ادھر مور رہا ہو۔ دشمن تیر انداز کو خود بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ اچانک کہاں سے آیا۔ وہ ڈھال اٹھا بھی نہ سکا، تیر سیدھا اس کی گردن میں لگا، وہ چیخ بھی نہ سکا اور گھوڑے سے سیدھا زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی صفوں میں بے چینی دوڑ گئی۔ وہ ان کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، سب سے مضبوط سہارا تھا، اس کے گرنے سے صفوں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ کئی سپاہیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ قریش کے سردار جنہیں یقین تھا کہ ان کے تیر مسلمان صفیں توڑ دیں گے، اچانک خوف زدہ ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے جب دیکھا کہ اتنا مضبوط دشمن ایک ہی تیر سے زمین پر گرا ہے تو ان کے دلوں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ ان کا ایمان پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ وہ نوجوان صحابی حیرت میں تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ انہوں نے تو ایک عام سا تیر چھوڑا تھا، لیکن یہ معمولی تیر نہیں تھا، یہ قبول شدہ تیر تھا، وہ تیر جو اللہ کی مدد کے ساتھ چلا تھا۔ اس ایک تیر کے لگتے ہی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ مسلمانوں نے ہمت پکڑی، صفیں مضبوط ہوئیں اور پھر وہی چھوٹی سی جماعت آہستہ آہستہ بڑے لشکر کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ قریش کے سپاہی جنہیں یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، اب ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بے قابو ہونے لگے، ان کے سپاہیوں کے قدم ڈگمگانے لگے اور ان کا اعتماد ٹوٹتا گیا۔ جنگ کے اختتام تک وہ نوجوان صحابی خود بھی حیران تھے کہ ایک تیر نے کیا کر دیا۔ انہیں بار بار یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ تیر میری طاقت سے نہیں گیا، کچھ اور تھا، کچھ بڑا تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ اور پھر رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ نے آج فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ شاید اس تیر کے ساتھ بھی کوئی غیبی طاقت تھی جو اسے خود راستہ دکھا رہی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس تیر کا ذکر ہر زبان پر تھا۔ لوگ اسے ایک معجزہ کہنے لگے۔ وہ کہتے کہ یہ صرف ایک تیر نہیں تھا، یہ ایمان کا تیر تھا، یہ دعا کا تیر تھا جو تیر کمان سے کم اور آسمان سے زیادہ نکلا تھا۔ اور آج تک تاریخ کے صفحات میں یہ تیر ایک نشانی کے طور پر موجود ہے کہ کبھی کبھی پوری دنیا بدلنے کے لیے صرف ایک سچا قدم کافی ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ تعداد میں نہیں ہوتی بلکہ سچائی میں ہوتی ہے۔ میدان بدر میں ایک تیر نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب دل یقین سے بھرا ہو تو ایک کمزور سوار بھی ایسا اثر رکھتا ہے جو پوری تاریخ بدل دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اٹھایا ہوا چھوٹا سا قدم بھی بڑی فتوحات کا سبب بن جاتا ہے، اور جو تیر اللہ کے بھروسے پر چھوڑا جائے وہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ واقعہ آج بھی دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اصل جیت وہ ہے جو اللہ کی مدد سے آتی ہے۔